بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی مسلم اکثریتی حیثیت کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ مقبوضہ علاقے کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل دیے جا رہے ہیں۔ بھارتی حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق مقبوضہ جموں کشمیر میں اب تک 40 لاکھ سے زائد ڈومیسائل سرٹیفکیٹس تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں مستقبل میں ہونے والی کسی بھی رائے شماری کے نتائج کو متاثر کرنے کے لیے اسرائیلی مشورے پر عمل پیرا ہے۔ جب 1993 میں اس وقت کے اسرائیلی وزیر اعظم شمون پیرس نے بھارت کو مشورہ دیا تھا کہ مسئلہ کشمیر کا واحد حل بھارتی ہندوؤں کو جموں کشمیر میں بسانا ہے۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی کے پیچھے بھی مقبوضہ علاقے کو بھارتی نوآبادیات بنانے کا مقصد ہی کار فرما ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی بھارتی کوشش کشمیریوں کی شناخت چھیننے کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور جنیوا کنونشن کی مکمل خلاف ورزی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں اور دیگر تنظیموں نے بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کے مقبوضہ علاقے کے دورے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی حکومت کو چاہیے کہ وہ نام نہاد دوروں کے بجائے کشمیریوں کو حق خودارادیت کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا موقع دے۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کے دورے سے قبل بارہمولہ میں نام نہاد سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ضلع میں فوجی اہلکاروں کی بھاری نفری تعینات اور متعدد مقامات پر گاڑیوں اور مسافروں کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ امت شاہ 5 اکتوبر کو بارہمولہ کا دورہ کرنے اور وہاں ایک ریلی سے خطاب کرنے والے ہیں۔ پنگلانہ پلوامہ میں فوجی چوکی پر حملے میں بھارتی پولیس کا ایک ایس پی او جاوید ڈار ہلاک اور سی آر پی ایف 178 بٹالین کا ایک افسر جین دیشمکھ زخمی ہو گیا۔ واقعے کے بعد بھارتی فوجیوں نے علاقے کا محاصرہ کر کے تلاشیاں لیں۔ بونیار بارہمولہ میں راہول بھگت نامی بھارتی فوجی نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی ہے۔ اس واقعے سے جنوری 2007 سے اب تک مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی ہلاکتوں کی تعداد 555 ہو گئی ہے۔ دراصل سکھ فار جسٹس کی طرف سے خالصتان کے قیام کے لیے کینیڈا میں 6 نومبر کو ریفرنڈم کے دوسرے مرحلے کے انعقاد کے اعلان کے بعد بھارت اور کینیڈا کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔